الرحمن ربوبیت کے ساتھ ساتھ ربوبیت کو بھی ماننا ہے. یہ ماننا ہے کہ پیدا کرنے والا صرف وہی ہے, مالک صرف وہی ہے, رازق صرف وہی ہے. رزق اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, کسی پیر, کسی ولی, کسی قبر سے, کسی قبے سے, کسی مزار سے نہیں مانگنا ہے, کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. اگر کسی سے بچنا ہے, کسی سے اپنے ہمیں خطرے سے بچاؤ حاصل کرنا ہے تو اللہ سے کی پناہ طلب کرو. یہ تعویذ گنڈے نہ کرو, یہ فلاں دھاگے باندھ کر, فلاں کڑا پہن کر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بچ گئے, اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ, کہ جس نے کوئی چیز لٹائی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا ذمہ اس سے ہٹ جاتا ہے. یہ کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ ایک طرف کہتے ہیں, لیکن ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک دھاگے کے محتاج ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں دھاگا ہماری چیز کو, ہماری بگڑی کو بنائے گا, ہماری مصیبتوں کو ٹالے گا. ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز کا مالک ہے. مصیبتیں صرف وہی دور کر سکتا ہے, وہ ہماری پریشانیوں کو وہی مٹا سکتا ہے. ہمیں رزق اگر چاہیے, اولاد چاہیے, اسی سے مانگو, کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ, کسی اور سے نہ مانگو. دینے والا صرف وہی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. محترم حاضرین, ترمذی وغیرہ میں ایک صحیح حدیث جو کہ ہمارے یہاں حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے, اکثر لوگ سنتے رہتے ہیں, کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن تمام مخلوقات کے لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو پکارا اور بلایا جائے گا. اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو ذکر پیش کیا جائے گا, جس میں 99 رجسٹر ہوں گے. وہ پورے رجسٹر, ان میں سے ہر ایک رجسٹر ایسا ہوگا کہ جہاں تک نظر آئے گی وہ رجسٹر نظر آئے گا, جہاں تک نظر جائے. اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے. ان سارے رجسٹروں میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. اس سے پوچھا جائے گا, کیا تم ان میں سے کسی کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے لکھنے والوں نے کچھ اس میں کوتاہی کی ہے, تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کیا اس کے لیے وہ کہے گا نہیں. اس سے کہا جائے گا, کیا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر ہے, کوئی معذرت تم پیش کر سکتے ہو, یا کوئی نیکی ہے؟ نہیں. پھر کہا جائے گا, کیوں نہیں, ایک نیکی تمہاری ہے. پھر ایک بطاقہ, ایک ورقہ, ایک صفحہ نکالا جائے گا, جسے کارڈ آج کل کہا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا ورقہ نکالا جائے گا, بطاقہ جسے کہا جاتا ہے. وہ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری نیکی ہے. 99 رجسٹر, جہاں تک نظر پہنچ رہی ہے وہاں تک وہ رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی ہے. ان میں سارے رجسٹروں میں صرف گناہ لکھے ہوئے, کوئی نیکی نہیں. مقابلے میں صرف ایک نیکی چھوٹی سی جو ایک چھوٹے سے ورقے پر لکھی ہوئی ہے. کہا جائے گا کہ اس کا وزن کیا جائے. بندہ کہے گا کہ اے اللہ, اے میرے رب, ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے بطاقے کی کیا حیثیت؟ کہا جائے گا کہ تم پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر ترازو میں ان رجسٹروں کو ایک پلے میں رکھا جائے گا, اور اس بطاقے کو, ورقے کو ایک پلے میں رکھا جائے گا. اس ورقے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اس میں گواہی ہوگی. لا الہ الا اللہ ہوگا اس پرچے میں, اور باقی مقابلے میں 99 رجسٹر. جب ناپا جائے گا تو 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے, اور لا الہ الا اللہ والا پلڑا وہ ایک پرچہ بھاری پڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ تھا.
یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، یہ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، یہ برائیوں کو ختم کر دینے والا ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہی ہمارا ابتدا اور آخر ہے، یہی ہماری ابتدا اور آخر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث ہم سب جانتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی لیے رسولوں کو بھیجا گیا، تمام کے تمام انبیاء کو اسی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، وہ کیا کہتا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، اسی میں مخالفت ہوئی، اسی کے لیے تلواریں میانوں سے نکلی، اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے قتال کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے جنت و جہنم پیدا کیا گیا، یہی وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے دنیا و آخرت پیدا کی گئی، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا گیا، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا، یہ ہمیں پیدا کیا گیا، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے آخرت میں ترازو رکھے جائیں گے، میزان رکھا جائے گا، یہی وہ ہے جس کے لیے سوال و حساب ہوگا، یہی وہ کلمہ ہے جس پر ثواب و عقاب ہوگا، یہی وہ کلمہ ہے جو جنت اور جہنم میں جانے کا معیار ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے تو بندہ جنت میں جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو بندہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت و جہنم میں جانے کی بنیاد یہی کلمہ ہے، حساب و کتاب اسی کی بنیاد پر ہونے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے، پوری کائنات اسی کے لیے ہے، یہی ہے جس کے ذریعے ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی نیکی بتاؤ جو میں کروں، تو ان کو اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ سکھایا، تو کہنے لگے کہ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے، کوئی خصوصی نیکی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تمام کے تمام آسمان اور ان میں رہنے والے اللہ کے سوا تمام لوگوں کو رکھ دیا جائے اور پوری زمین کو رکھ دیا جائے، تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ والا۔ لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ یہی کلمہ توحید ہے، یہی کلمہ طیبہ ہے، یہی کلمۃ التقویٰ ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اس کے بغیر مر گیا کبھی فلاح نہیں پا سکتا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل تباہی، ہلاکت، اور ایک تفسیر اہل علم نے بیان کی، ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ منافقین، ہم سب جانتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین۔ اور منافقین لا الہ الا اللہ کہتے تھے زبان سے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ منافقین جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ کہتے تھے، وہ گواہی دیتے تھے لیکن جھوٹے تھے، ان کی گواہی کسی کام کی نہیں، وہ قیامت کے دن سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ کہنے والا ہر شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کیا اصول ہے جس کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کامیاب ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کارآمد ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کام نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے؟ اہل علم نے
قرآن و حدیث سے استنباط کر کے لا الہ الا اللہ کی شرطیں بیان کی ہیں. 7 شرطیں، بعض نے 8 ذکر کیا اور بعض اہل علم نے 9 بھی ذکر کی ہے. لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. وہ شرطیں اگر پائی جائیں گی بندے کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تو وہ لا الہ الا اللہ اس کا کامیاب ہوگا، اس کے لا الہ الا اللہ کہنا اس کا اثر انداز ہوگا، وہ اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا. لیکن اگر شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں لا الہ الا اللہ کی، تو اللہ کا وعدہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ان لوگوں کے لیے ہے جس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط، لا الہ الا اللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ اثر انداز اسی وقت ہوگا جب وہ اس کے بارے میں جانے گا. علم جو کہ جہالت کے منافی ہے، یہ اس کی پہلی شرط ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانے، اس کے معنی کو، مفہوم کو سمجھے، پہچانے اور اس کے مطابق عمل کرے. سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں جس کی عبادت کی جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معبودان ہیں، لوگ بہت سارے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ باطل ہیں. صرف اللہ رب العالمین حق ہے اور حقیقی طور پر عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ یہ 2 رکن پر مشتمل ہے، نفی اور اس بات پر. پہلے لا الہ بندہ جب کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام کے تمام معبودان باطلہ کا انکار، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. پھر جب دوسرا کلمہ کہتا ہے، دوسرا اس کا پہلو کہتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ تمام کے تمام معبودان باطلہ سے عبادت کا انکار کر کے، ہر کسی سے یہ کہہ کر کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی عبادت کی جاتی ہے سب باطل ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے. اگر یہ نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس کا تقاضا نہیں جانتے، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ توحید کیسے مکمل ہوگی؟ یہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہے کہ علم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ اب ہمارے یہاں دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کی مختلف تشریحات کی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں پر لوگ اس کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ ایک تشریح اس کی یہ کی جاتی ہے کہ لا موجود الا اللہ، لا الہ موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود موجود ہی نہیں، یا پھر اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں. یہ کلمہ توحید کو کلمہ کفر بنا دیا، کلمہ شرک بنا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. یہ وحدت الوجود والوں کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے. اگر ایسا ہوگا تو بندہ کسی کی بھی عبادت کرے، اس میں اللہ ہے تو شرک کہاں ہوگا؟ چاہے کسی پتھر کو پوجے، شجر کو پوجے، کسی آدمی کو پوجے، کسی کی بھی عبادت کرے، شرک ہوگا ہی نہیں. یہ وحدت الوجود والوں کا عقیدہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو فوری طور پر کہہ پڑتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہمارے سماج میں آپ پوچھ کر دیکھیے کسی سے کہ اللہ کہاں ہے، کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے. یہ ادھورا جواب ہے، اور اگر اس کو نہیں سمجھتے یا ویسا سمجھتے ہیں جیسا وحدت الوجود والے سمجھتے ہیں تو یہ شرک اور کفر ہے. اس کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ ذاتی طور پر عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ ہر جگہ، اس کا علم ہر جگہ کا ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر مستوی ہے. ہر چیز میں، ہر جگہ میں اللہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک کرتا ہے. اچھی سے اچھی اور گندی سے گندی ہر چیز میں اللہ کو مانتا ہے. جب ہر چیز میں اللہ کو مان لیا گیا تو شرک کہاں ہوگا، کفر کہاں ہوگا؟ آپ جس کی بھی عبادت کریں صحیح ہوگی. یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو کلمہ شرک و کلمہ کفر بنا دیا، اور ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے آپ نے تمام معبودان میں باطلہ کا انکار کر دیا. لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. جب آپ نے یہ کہا تو آپ نے
یہ مانا، یہ سمجھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، سید الانبیاء کیوں نہ ہو، یا پھر جبریل علیہ السلام کیوں نہ ہو، سید الملائکہ کیوں نہ ہو، فرشتوں کے سردار کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بھی اگر شریک کیا اللہ کے ساتھ عبادت میں تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی شرک اکبر پر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی اسے نہیں نکلے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دنیا کا یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق حقیقی معبود برحق عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی جب عبادت کے لائق نہیں تو کسی نبی کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے؟ عبادت کے کسی بھی پہلو کو کسی اور کی طرف کیسے پھیرا جا سکتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادت کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ظاہری قول ہو یا عمل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، وہ چیزیں عبادت ہے۔ اب وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، ذبح کرنا ہو، استغاثہ کرنا ہو، استعانت ہو، ہر چیز عبادت ہے۔ اب اس میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف پھیری جائے یا اللہ کے ساتھ اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ آپ کسی اور کے لیے نماز پڑھیں، کسی اور کے لیے سجدہ کریں، کسی اور کے لیے رکوع کریں، کسی اور کے لیے ذبح کریں، کسی اور سے منتیں کریں، نذر و نیاز کریں، کسی اور کے آگے سر کو جھکائیں، کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق کو ویسے جوڑے جیسے اللہ کا حق ہے، عبادت کسی اور کی کرے تو یہ شرک اکبر ہے۔ استغاثہ، مدد طلب کرنا اگر کسی اور سے ہے، وہ مدد جس میں خصوصی صرف اللہ رب العالمین طاقت رکھتا ہے۔ اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ فلاں جگہ پانی ہے، مجھے پانی لا کر دے دو، یہ مدد طلب کرنا ہے، لیکن یہ اس چیز میں مدد طلب کرنا ہے جس میں بندہ طاقت رکھتا ہے، وہ زندہ ہے، سامنے موجود ہے، وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، میں نے اس سے کہا وہ پانی لا کر دے دیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، جو افعال صرف اللہ رب العالمین کے ہیں، جس پر بندہ اقتدار اور قدرت نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ سے مانگی جائے گی چیزیں، صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے گی، کسی اور سے استعانت اور کسی اور سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا، کسی اور کو غوث اعظم، کسی اور کو مددگار، کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھا جائے گا، نہیں کہا جائے گا کہ اے عبد القادر جیلانی مجھے عطا کر، جبکہ وہ مر چکے۔ کسی اور نبی سے، کسی ولی سے قبر پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ سے مانگا جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں پر بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی جو پہلی شرط ہے اس کا معنی سمجھنا، اس کو جاننا ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم دیکھیں تو کفار مکہ اس چیز کو سمجھتے تھے، اسی کے لیے تو جھگڑا ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو توحید ربوبیت کو کفار مکہ بھی جانتے تھے، قرآن میں جا بجا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اگر تم ان سے پوچھے تمہیں رزق کون دیتا ہے، زندہ کون کرتا ہے، موت کون دیتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسا جانتے ہیں، لیکن ویسے شرک میں پڑے جیسے میں کفار مکہ پڑے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے، یا پھر دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ کی قربت، اللہ کا تقرب اور اللہ کے یہاں سفارشی بنانے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے قبروں کی، قبوں کی، مزاروں کی اسی لیے تو عبادتیں کر رہے ہیں لوگ کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے۔ وہ توحید الوہیت ہی تھی جس کے لیے لا الہ الا اللہ تھا، جس کے لیے جھگڑا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے، ورنہ کفار مکہ سے توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اس میں تو جھگڑا تھا ہی نہیں، تمام کے تمام قومیں پچھلے اٹھا کر دیکھ لیے وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ جھگڑا تمام انبیاء کا اپنی قوم سے اسی میں ہوا، اسی کے لیے اختلاف کیا، اسی کے لیے دشمنی جھیلی، اسی کے لیے اپنے گھر و بار کو چھوڑا، اسی کے لیے لوگوں سے جنگیں کی، قتال کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے، توحید الوہیت کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ہمارے سماج میں ہم دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ بہت کہتے ہیں، لیکن معبود کسی اور کو بھی مانتے ہیں، عبادتیں کسی اور کی بھی کرتے ہیں، سجدے کہیں اور جا کر بھی کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے
کہ ہمارے سماج میں لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابو جہل سے بھی زیادہ جاہل ہیں، کیونکہ ابو جہل اس لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتا تھا۔ وہ حدیث یاد کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، ان کے آخری وقت میں کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے پاس میں اس کی حجت پیش کروں گا اگر تم کہہ دیتے ہو۔ ابو جہل نے کہا تھا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کی ملت سے پھر جانا چاہتے ہو، اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جانا چاہتے ہو؟ یعنی کہ ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تمام معبودان باطلہ کا رد ہو جائے گا، عبادت صرف اللہ کی ہے، یہ قبول کر لے گا بندہ کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو تمام معبودان باطلہ کا رد ہوگا، اپنی جو ملت ہے، جو معبودان کو پکارا جا رہا ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ابو جہل سمجھتا تھا، لیکن ہمارے یہاں کے بہت سارے جاہل لوگ نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی اور بھی تشریحات، تفسیرات لوگوں نے بیان کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے جو غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو صحیح معنی ہے، لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ عبادت کے لائق حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اور بندہ اگر اس کو زبان سے کہے، اس کو سمجھ لے، لیکن غیر اللہ کی عبادت کرے تو وہ کیسے سمجھا لا الہ الا اللہ کو؟ اس نے کہاں قبول کیا؟ تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کی ایک تشریح یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، یا پھر لا حاکمیت الا للہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ یہ حاکمیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ایک حصے کو، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفات کو کہ حاکم اللہ رب العالمین ہے، وہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ عبادت میں اللہ رب العالمین کو حاکم ماننا، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، لیکن ساری عبادات کو بھول جاتے ہیں۔ اس کلمے کو جس میں تمام کے تمام معبودان باطلہ کا رد ہے، اس رد کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ حاکم اور حاکمیت ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کے حکومت اختیار کرنی چاہیے، ایک ہو جائیں گے تو حکومت اختیار کریں گے، چاہے اپنے جس عقیدے پر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی بنیاد، لوگوں میں، مسلمانوں میں اتحاد کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آ جاؤ ایک کلمے کی طرف، ہم دونوں میں وہ کلمہ برابر ہوگا۔ اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے، ورنہ اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتحاد کی بات کریں، ہم لوگوں سے ملنے کی بات کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ وہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں؟ اس پر اتحاد کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام کیا اپنی قوموں سے اتحاد نہیں کرتے؟ وہ لوگ ان سے کیا نہیں ملتے؟ اسی کے لیے تو انبیاء کرام نے جھگڑا کیا، لوگوں سے قتال کیا، ان کی دشمنی جھیلی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو چھوڑ دیا جائے، توحید و شرک کو چھوڑ دیا جائے، تو غلط عقیدے کے ساتھ اتحاد کر لیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ بعض متکلمین، اہل کلام، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اختراع پر قادر نہیں ہے، یعنی کہ پیدا کرنے پر، وجود بخشنے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ یہ اگر ہم اس معنی کو مان لیں تو یہ توحید ربوبیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر توحید ربوبیت کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کفار مکہ اور تمام کے تمام پرانی قومیں توحید ربوبیت کو مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ جھگڑا توحید الوہیت کے بارے میں تھا۔ تو یہ کلمے کا یہ معنی بھی غلط ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی یہ ہوگا کہ حقیقی طور پر عبادت کے لائق معبود حق صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کی بھی اس کے سوا عبادت کی جاتی ہے باطل ہے۔ حق جس کی عبادت کی جاتی ہے حقیقی طور پر صحیح، وہ صرف عبادت کے لائق ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، بغیر اس کے سمجھے، بغیر اس کا علم حاصل کیے لا الہ الا اللہ کارآمد اور اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی شرط ہے۔
दूसरी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह की यकीन। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ये समझा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, हकीकी तौर पर इबादत के लायक कोई नहीं, तो उस पर यकीन रखें, मुकम्मल यकीन, ऐसा यकीन कि उसमें जर्रा बराबर शक ना आए कि अरे अब्दुल कादिर जिलानी की भी इबादत की जा सकती है, अरे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना मकाम व मर्तबा अहले बैत में से हैं, उनको भी पुकारा जा सकता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल अंबिया, उनको भी पुकारा जा सकता है, शाफिए महशर, साक़िए कौसर, रहमतुल लिल आलमीन। नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी, उसके सिवा उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसी की इबादत होगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। उसकी दलील इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, के जो लोग अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक नहीं किया, जर्रा बराबर शक नहीं किया। अगर शक आ गया तो ये यकीन के मुनाफी है, और अगर यकीन नहीं होगा ला इलाहा इल्लल्लाह पर तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह कारआमद नहीं होगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के कारआमद होने की शर्त है, हमें जन्नत में जाना है तो यही कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह जो जन्नत में ले जा सकता है, और जन्नत में ले जाने वाला कलमा तभी कारआमद होगा। यूं समझ लीजिए कि ये एक ताला है जिसे खोलने के लिए ये चाबी है, तो चाबी तभी काम करेगी जब उसके असनान होंगे, उसके दांत होंगे। जब चाबी यूं ही सीधी होगी तो ताला उससे नहीं खुलेगा, चाबी के वैसे दांत होने चाहिए जैसा ताला बना है, वो होगी तभी चाबी से ताला खुलेगा। और ये चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह की चाबी तभी कारआमद होगी जब उसकी शर्तें उसके साथ मौजूद होंगी। पहला इल्म हासिल करना, ला इलाहा इल्लल्लाह के माना को, मफहूम को समझना, उसके बाद उस पर यकीन रखना। तीसरी चीज, तीसरी शर्त, उसे कबूल करना, जो कि रद के मुनाफी है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को जाना, उसको समझा, उस पर यकीन किया, फिर अब उसको कबूल भी करना है। कुफार मक्का ने इसको कबूल नहीं किया, रद्द कर दिया, इसीलिए वो लोग कुफार हैं। कबूल करना। चौथी शर्त सिद्क, उसमें सच्चे होना। जो हमने कबूल किया, जो हमने माना, जो यकीन रखा, जो ये क्या, उस पर सच्चे होना, हकीकी तौर पर कबूल करना, उसमें झूठे ना होना। जैसा कि मुनाफिकीन थे जो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते थे लेकिन दिल से उसको सिद्क दिल से कबूल नहीं किया था, वो झूठे थे, वो उसको झूठलाते थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से कहने के बावजूद उसके मुखालिफ अमल करते थे। सिद्क होनी चाहिए, जो कि रद के मुनाफी है। और उसकी पांचवी शर्त इनकियाद, इताअत और फर्मा बरदारी। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके माना को समझा, उस पर यकीन रख लिया, उसको कबूल कर लिया और कबूल करने में सच्चे हैं, तो अब उसके बाद उसमें हमें उसके मुताबिक, उसके तकाजे के मुताबिक अमल करना है। एक तरफ हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, दूसरी तरफ गैरुल्लाह के आगे सजदा करते हैं। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे समाज में शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद दूसरों की इबादतें करते हैं। एक बात और, ये ला इलाहा इल्लल्लाह बंदा जो कहता है, ये तौहीद उलूहियत पर दलालत करता है, लेकिन ये तौहीद रुबूबियत और अस्मा सिफात को शामिल है, क्योंकि तौहीद उलूहियत, इसमें तौहीद रुबूबियत शामिल है। जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को हकीकी तौर पर इबादत के लायक समझता है, सिर्फ उसी की इबादत करता है, तौहीद उलूहियत को मानता है, तो इसका मतलब वो तौहीद रुबूबियत को भी मानता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इबादत के लायक सिर्फ वही है, क्योंकि पैदा करने वाला वही है, हर चीज का मालिक वही है, तसर्रुफात सिर्फ उसी के हाथ में है, यानी कि तौहीद रुबूबियत को भी वो ज़िम्नन मानता है। अब हमारे समाज में देखे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तौहीद रुबूबियत में खलल पैदा करती हैं, जो हमारे यहाँ पर शिर्क पाया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो उलूहियत के साथ साथ रुबूबियत को भी मानना है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उलूहियत के साथ साथ रुबूबियत को भी मानना है। ये मानना है कि पैदा करने वाला सिर्फ वही है, मालिक सिर्फ वही है, राजिक सिर्फ वही है। रिस्क अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो, किसी पीर, किसी वली, किसी कब्र से, किसी कुब्बे से, किसी मजार से नहीं मांगना है, किसी और से नहीं मांगना है। अगर किसी से बचना है, किसी से हमें खतरे से बचाव हासिल करना है, तो अल्लाह से की पनाह तलब करो। ये तावीज गंडे ना करो, ये फला धागे बांधकर, फला कड़ा पहनकर कोई समझता है कि हम बच गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी के हवाले कर देता है। मन तअल्लक़ शैअन वुकिला इलैहि, कि जिसने कोई चीज लटकाई वो उसी के हवाले कर दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिम्मा उससे हट जाता है। ये क्या है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ कहते हैं, लेकिन हम अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए एक धागे
धागे के मोहताज हैं। हम ये समझते हैं कि फला धागा हमारी चीज को, हमारी बिगड़ी को बनाएगा, हमारी मुसीबतों को टालेगा। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का पैदा करने वाला है, हर चीज का मालिक है। मुसीबतें सिर्फ वही दूर कर सकता है, वो हमारी परेशानियों को वही मिटा सकता है। हमें रिस्क अगर चाहिए, औलाद चाहिए, उसी से मांगो, किसी और के आगे सर ना झुकाओ, किसी और से ना मांगो, देने वाला सिर्फ वही है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हैं, लेकिन इस बात को हमारे समाज में बहुत सारे लोग नहीं समझते और ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों पर अमल नहीं करते। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो उसके तकाजों पर अमल होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर अमल होना चाहिए, दीन पर अमल होना चाहिए। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह वहुवा मुहसिन फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपने सर को झुका दिया, यानी कि इनक़ियाद किया, इताअत और फरमाबरदारी की, वहुवा मुहसिन, और वह मुहसिन है, ईमान वाला है, नेकी करने वाला है। फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया। ये मजबूत कड़ा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह को उसने तब पकड़ा जब अपने आप को उसके हवाले कर दिया, उसके सर को झुका दिया, उसको तस्लीम कर लिया, इताअत और फरमाबरदारी की। फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही हाथों में है। वमन कफ़र फ़ला यहज़ुनका कुफ़्रु, और जिसने कुफ्र किया तो उसका कुफ्र आपको रंजीदा ना करे। इलैना मर्जिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, हमारी तरफ ही उनका पलटना है, वो हमारी तरफ ही लौट कर आने वाले हैं, फिर हम उनको बताएंगे जो वो अमल किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों के भेदों को भी जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़, हम उन्हें थोड़ा मोड़ा दे देते हैं, सामान जो हम चाहते हैं थोड़ा मोड़ा अता करते हैं, थोड़ी मोड़ी चीजें उनको मिल जाती हैं, फिर उनको हमारी तरफ ही सख्त अजाब की तरफ ही उनको खींच कर ले जाया जाएगा। उनको हम उस तरफ सख्त अजाब की तरफ लेकर जाएंगे। ये शेख रबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि चूंकि उसने इनकियाद नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, जो आयत है एक साथ जुड़ी हुई कि उनका कुफ्र आपको रंजीदा ना करे, तो उसने चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, उसके आगे सर तस्लीम खाम नहीं किया, उनकी बातों को नहीं माना, इताअत और फरमाबरदारी नहीं की, इनकियाद नहीं किया, इसीलिए वो काफिर हो गया, उसने कुफ्र किया। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तों में से है कि उसके तकाज़ों पर अमल किया जाए। एक तरफ बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता है लेकिन शिरकियात में मुब्तला है, तो वो कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह उसका कारआमद हो सकता है? छठी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह की इखलास। जो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसमें इखलास होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा मकसूद होनी चाहिए। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसके साथ उसके तकाज़ों पर जो भी अमल करता है, हर चीज़ में इखलास ज़रूरी है। अगर इखलास नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी किसी चीज़ को, किसी इबादत को कबूल नहीं करेगा। बगैर इखलास के आप जितनी इबादतें कर लें, कभी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होंगी। अगर आपके उसमें शिर्क है, आप हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, अगर शिर्क अकबर पर मर गए। ये सोचने वाली बात है। सातवीं शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत, इस कलमे से मोहब्बत, इस कलमे के माना और मफहूम से मोहब्बत, ये कलमा जिस चीज़ का तकाजा करता है उससे मोहब्बत, इस कलमे को मानने वालों, इस पर अमल करने वालों से मोहब्बत, तमाम शुरूत के साथ जो इस पर अमल करते हैं उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और जो कोई इसके मुखालिफ है, जो शिर्क इसके मुखालिफ है, अहले शिर्क जो इसके मुखालिफिन है, इस कलमे के मुखालिफिन है, उनसे नफरत, उनसे बुग़्ज़ ये होनी चाहिए, तभी ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल होगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह से ना मोहब्बत, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत, कि इबादत के लायक सिर्फ वही है, मोहब्बत सिर्फ उसी से होनी चाहिए, उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए जो अल्लाह के मोहब्बत के ताबे है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा होनी चाहिए। ये मोहब्बत हमारे यहाँ कदम कदम पर हमारे सामने आती है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मुकद्दम रखते हैं, ये हमारी नफसानी ख्वाहिशात को मुकद्दम रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत को मुकद्दम रखते हैं, उस कलमे से मोहब्बत, उस कलमे वालों से मोहब्बत हमारे यहाँ मुकद्दम है, या फिर हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मुकद्दम
मुकद्दम रखते हैं। ये कदम कदम पर हमारे यहाँ होता है। नमाज के लिए मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पुकारता है, लेकिन हमारा नफ्स नहीं चाहता, सुस्ती आती है, काहिली आती है, नफ्स नहीं चाहता, हम नफ्स की आवाज पर लब्बैक कहते हैं। ज़कात फर्ज है, निसाब को पहुंच चुका है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उसको अदा नहीं करते, हीले व बहाने इख्तियार करते हैं क्योंकि नफ्स नहीं चाहता। तमाम की तमाम बुराइयां बंदा जो भी गुनाह करता है सब के सब इसी नफ्स की ख्वाहिश की वजह से बंदे जन्म लेती हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर नफ्स की मोहब्बत को या फिर नफ्स को मुकद्दम करना, यही तमाम के तमाम गुनाहों की वजह है, तमाम की तमाम बुराइयों की वजह है। इसी नफ्स को हमें काबू में करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह से हकीकी मोहब्बत होनी चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं उसके तमाम शुरूतों को पर अमल करते हैं और फिर उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करते हैं, हमें उनसे मोहब्बत होनी चाहिए कि वो हमारे भाई हैं, इस्लामी भाई हैं, उनसे दिली मोहब्बत, कल्बी मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते वो हमारी दिली मोहब्बत, कल्बी मोहब्बत, एतिकादी मोहब्बत के लायक नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की सरी मुखालिफत करता है, हमें समझ में आता है कि इसका ला इलाहा इल्लल्लाह कोई काम का नहीं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता है लेकिन अकीदे में उसके बहुत सारी खराबियां हैं। वो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, दूसरी तरफ हजरत अली को और अपने अइम्मा को, 12 अइम्मा को जो मानता है उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा मानता है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है लेकिन उसके बावजूद कुरान को मुहर्रफ मानता है। वो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली देने को सवाब का काम समझता है। कुरान जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात नाजिल हो गई, उसमें वो कहता है कि अगर हमको ताकत हो जाएगी, हमको कुव्वत मिलेगी तो हम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कब्र से निकाल कर उनको रज्म करेंगे और ज़िना की सजा देंगे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो इस किस्म के अकीदे रखता है, हम उससे दिली मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने वाला, उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक एतकाद रखने वाला क्या है? वो बदा का अकीदा रखता है। वो ये समझता है कि अल्लाह को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी, बाद में मालूम पड़ गई। लेकिन अइम्मा के बारे में, अपने इमामों के बारे में ये कहता है कि उनको माजी मुस्तकबिल हाल हर चीज की पूरी खबर है, वो हर चीज जानते हैं। वो इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाते हैं, इमामों का रुतबा अल्लाह से बढ़ाते हैं। ऐसे लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहते भी हैं, तो क्या उनका ला इलाहा इल्लल्लाह कारआमद होगा? क्या वो हमारी दिली मोहब्बत के काबिल है? जो हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहते हैं तो उसकी शर्तों में से कि कलमे से मोहब्बत करे, कलमे वालों से मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत के लायक क्या वो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनको इस्लामी हीरो समझते हैं। आज अब देखें कि ईरान जो कि अमेरिका से जंग करता है, वो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए हीरो है, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका से जंग करता है। लेकिन उसके अकीदे में, एतिकाद में क्या खराबी है, हम में से उसको हमारे लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं। जो मैंने अकीदे बयान किए, इस्ना अशरी इमामिया लोगों का अकीदा है, शिया का एक फिरका है इस्ना अशरिया, 12 इमामों को मानते हैं, वो अल्लाह से बढ़ा देते हैं इमामों को। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिसालत गलती से चली गई, हजरत जिब्रील हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाने वाले थे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सारी चीजें और मैंने जो बयान किया बहुत कम है, वो हमारे कुरान को मुहर्रफ मानते हैं। उनके अकीदे में इतनी खराबी है, बुराइयां हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सिर्फ अमेरिका से जंग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हीरो हो गया। उसके मुकाबले में सऊदी अरब को गाली देंगे। उनकी जो भी गलतियां हैं, खामियां हैं, उसका हम दिफा नहीं करते, गलतियां होंगी, लेकिन हमारे हमारी मोहब्बत, हमारी नफरत की बुनियाद क्या है? मोहब्बत और दुश्मनी और दोस्ती की बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी बुनियाद पर दोस्ती और इसकी बुनियाद पर दुश्मनी होनी चाहिए। हम वहां देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा जाता है, उसके मुताबिक अमल किया जाता है, इस्लाम को नाफिज किया जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में ईरान की बहुत तारीफ करते हैं, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह की मुखालिफत पाई जाती है, जहां पर हम देखें कि 95% आबादी इस्ना अशरी लोगों की है, हुकूमत में यही लोग हैं इस्ना अशरी लोग, ये शिया इमामिया लोग हैं जिनके अकीदे में बहुत ज्यादा खराबी है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों को ये समझने की फुर्सत नहीं है। कुछ चीजें सुन लेंगे व्हाट्सएप पर और कुछ अखबारात में, न्यूज पर देख लेंगे और समझेंगे कि वो बहुत बुरे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से नफरत करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की मुखालिफत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। ये मेयार बदल गया। मोहब्बत अल्लाह की खातिर होनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर होनी चाहिए, और नफरत भी इसी बुनियाद पर होनी चाहिए। ये दीन की असल बुनियादों में से एक बुनियाद है, इसे समझना चाहिए और इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। मोहब्बत होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर होगी, नफरत होगी तो उसी की बुनियाद पर होगी। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग ये नहीं समझते। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझना चाहिए, उसकी शर्तों को समझकर अपने अंदर उन शर्तों को पैदा करना चाहिए, उसके मुताबिक अमल करना चाहिए, ताकि हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का आरामद हो, हम अल्लाह के यहाँ कामयाब हो। अगर यूं ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ला इलाहा इल्लल्लाह की मुखालिफत करते रहे, एक तरफ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे, जिसे सुबह शाम
हम में से दुआ का जो एहतमाम करते हैं जिक्र अस्कार का, वो सुबह शाम इस ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल है। लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के साथ अगर शिरकियात मौजूद है, अगर कब्रों पर सजदा मौजूद है, अगर तावीज़ व गंडा में अकीदा मौजूद है, अगर ये समझता है कि अल्लाह के सिवा कोई और नफ़ा नुकसान का मालिक है, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे किसी और के आगे सर झुकाता है उस अल्लाह के अलावा, किसी और से इस्तिगासा करता है, इस्तिआनत तलब करता है, किसी और से मदद तलब करता है, या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, या अली मदद के नारे लगाता है, अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर अल्लाह की खुसूसियत को मानता है, उलूहियत में अल्लाह के साथ किसी को अगर शरीक करता है, तो और वो शिर्क अकबर में मुर्तकिब और वो उसी पर मर गया तो कभी फला नहीं पा सकता, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। आज हमारे समाज में बहुत सारी शिरकियात पाई जाती है, हमें उनसे चौकन्ना रहना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। यही वो कलमा है जिसकी तरफ तमाम अंबिया ने दावत दी, यही वो कलमा है जो बाकी रहने वाला है, जिसे अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्लों में अपनी औलाद में बाकी रखा। यही वो कलमा है जिसकी तमाम अंबिया ने अपने कौम को दावत दी, उनको समझाया, उसकी वसीयत की। यही वो कलमा है जिसकी दावत हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। यही वो कलमा है जिसकी बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद को समझना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना होगा, उसकी तमाम शुरूत को समझना होगा, शिर्क को जानना होगा ताकि हम शिर्क से बच सकें, तौहीद को जानना होगा ताकि उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। तौहीद होगी तो कामयाबी होगी। तमाम की तमाम अच्छाइयाँ तौहीद से निकलती हैं और तमाम की तमाम बुराइयाँ शिर्क से निकलती है। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और अगर शिर्क बंदा करेगा कभी फलाह नहीं पा सकता, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और अगर हमें फलाह पाना है, कामयाब होना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लौटना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही इबादत के लायक समझना होगा और इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ही हमें जन्नत मिल सकती है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हकीकी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने, उसकी तमाम शर्तों और तकाज़ों के मुताबिक अमल करने वाला बनाए और फिर उसकी बरकतों से दुनिया व आखिरत में बहरावर फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु मा समिअतुम व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।